في المضل القدير تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صغير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، سخر لکم، مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، والفلک، اور کشتی، تجری فی البحر، جو چلتی ہے سمندر میں، بے امری ہی، اس کے حکم کے ساتھ، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور تھاما ہوا ہے اس نے آسمان کو، ان تقع علی الارض، کہ وہ گر نہ جائے زمین پر، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے. جب اس کی اجازت ہوگی تو یہ گر جائے گا، اس کی اجازت کے بغیر یہ نہیں گر سکتا، کیونکہ اس نے اس کو تھاما ہوا ہے، اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھاما ہوا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، یقیناً بڑا نرم اور بڑا مہربان ہے. یہ اس کی مہربانی ہے کہ آسمان کی بھی تمہیں ضرورت تھی، آسمان کے اوپر سورج کی بھی تمہیں ضرورت تھی، تپش کی بھی ضرورت تھی، سبزیاں تمہاری پکنی تھی، تمہاری کنک پکنی تھی، تمہاری جو ہے کپاس کا مصب بننا تھا معاملہ. یہ سارا اللہ تعالیٰ نے نظام آسمان میں رکھا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور وہاں سے یہ تمہیں شعائیں آتی ہیں، یہ سارے فوائد تمہارے لیے. زمین پر بھی جتنی چیزیں ہیں ساری تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں. اونٹ جیسا جانور بھی تم نیچے گرا سکتے ہو، اس کو کاٹ سکتے ہو، گائے جیسے کو قابو کر سکتے ہو، سانپوں کو تم مار سکتے ہو، ٹھیک ہے نا جی. ہر چیز تمہارے قابو کے اندر ہے. یہ صرف عقل کے ساتھ تم نے کام لینا ہے اور اس کو قابو کرنا ہے. اللہ نے تمہارے لیے وہ ساری چیزیں مسخر کر دی. یہ میری مہربانی نہیں ہے، میں تم پر نرم نہیں ہوں، یہ میری مہربانی اور نرمی ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہ ذات ہے، احیاکم، تمہیں زندہ کیا. تم مردہ تھے، ٹھیک ہے نا جی، تمہیں کیا کیا اس نے؟ تمہیں زندہ کیا. ہم پہلے مردہ تھے عالم ارواح کے اندر. کہاں تھے؟ عالم ارواح کے اندر، روحیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھی ہیں، وہاں سے ہمیں زندہ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے نکالا. کہتے ہیں زندہ کتنا ہوا گا، مر جاواں گے تو مٹی ہو جاتا، کتنا زندہ ہوگا. پہلے مردہ نہیں سی. احیاکم، تمہیں زندہ. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ان الانسان لکفور، بے شک انسان یقیناً بڑا ناشکرا ہے. انسان بڑا ناشکرا ہے. لکل امت، ہر امت کے لیے، جعلنا منسکن، ہم نے ایک عبادت کا طریقہ بنایا، ہم ناسکوہ، تاکہ وہ اس کے مطابق عبادت کرے، یا اس طرح سے عبادت کرے. ہر امت کا ایک طریقہ تھا. ہاں جی. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ، پس نہ یہ جھگڑا کریں آپ سے، فی الامر، اس معاملے میں. اب یہودی عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے، نہیں جی ساڈی عبادت ایویں سی، اسی تے ایویں کرتے ہوندے سی، اسی تے ایویں کرتے ہوندے. وہ ایویں کرتے سی، اللہ دے رسول آ گئے نے، ان کی عبادت کا طریقہ ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے
ہر کسی کے لیے علیحدہ علیحدہ عبادت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، ٹھیک ہے نا جی. تمہارے لیے عبادت کا طریقہ یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. جھگڑا نہ کرو اس معاملے. وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ بلائیں اپنے رب کی طرف. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، انکا بے شک آپ، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. لعلی ہدم مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی سیدھے راستے چو، جو میں نے راستہ آپ کو دکھایا ہے نا جی، آپ نے یہی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے یہودی کہتے ہیں ہم ایسے عبادت کرتے رہے، وہ جو کرتے رہے وہ طریقہ ان کا تھا. میں نے ہر جو ہے امت کے لیے ایک طریقہ مقرر کیا. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ، اگر پھر بھی یہ جھگڑا کریں آپ سے تو انہیں کہہ دیجئے اللہ اعلم خوب جانتا ہے، بما تعملون جو تم کرتے ہو. اللہ تعالی یحکم فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامت قیامت والے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون جس میں تم اختلاف کرتے ہو. ہاں جی یہودیو، جس چیز پر تم اڑ گئے ہو نا، اس کا فیصلہ اب تم نہیں مانتے نا میرے رسول کی بات، پھر قیامت والے دن میں ہی کروں گا تمہارا فیصلہ کہ تمہاری کتابوں میں کیا لکھا تھا. رسول کو سچا ماننا ہے. رسول کو تم ایسے پہچانتے ہو جیسے تم اپنے بیٹے کو پہچانتے ہو. اللہ کے رسول کے پیچھے چلنا تھا لیکن تم مان ہی نہیں رہے. اچھا تمہارا فیصلہ میں کروں. علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم خوب جانتا ہے، ما فی السماء جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، ان ذالک بے شک یہ، فی کتاب میں درج ہے. یہ باتیں تمہاری کتاب میں درج ہے. ان ذالک بے شک یہ، اللہ یسیر اللہ پر بہت آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا نہیں نازل کی، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل. اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری کہ لاہور والا جڑا ہے داتا کتے لایا، کتے لکھیا، اگر یا تھا تسی غریب نواز بنایا، کتے لکھیا. ہاں جی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری. وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ علم اور اس کا تمہیں بھی علم نہیں ہے، تمہیں بھی علم نہیں ہے، بس ہمیں پیچھے بابے دسن رہے جناب بزرگ تو ان کے پیچھے لگے ہوئے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ اور نہیں ہے ظالموں کا من نصیر کوئی مددگار. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیات، بَيِّنَاتٍ روشن، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ تو دیکھیں گے آپ کافروں کے چہروں پر صاف انکار. اگر تم ان کے سامنے قرآن پڑھتے ہو نا تو صاف انکار ہونا چہرے جڑے ان کے مرجھا جاتے ہیں اور جناب ایسے ہو جاتے ہیں. قرآن پڑھو گے نا تو وہ نہیں، قرآن کو نہیں صحیح طریقے سے سنتے. یقادون قریب ہیں، یستعون کے حملہ کر دیں، بالذین ان لوگوں پر، یتلون علیہم آیاتنا جو ان پر ہماری آیات پڑھتے ہیں. جب ان پر قرآن پڑھتے ہو جی آ دیکھو لکھا ہوا نہیں منو، غیر اللہ نہ منو، ٹھیک ہے نا، لکھا ہوا تو وہ جناب اس پر لڑنے جھگڑنے کے لیے، اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں. کل کہہ دیں، افانبیکم کیا میں تمہیں بتاؤں،
بشر من ذالکم، بہت ہی خطرناک، بہت ہی برا تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ کیا؟ النار، آگ، وعدہ اللہ الذین کفروا، اس کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کافروں کے ساتھ، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تمہارا جو غصہ ہے نا، تو اس وقت غصہ ختم ہو جائے گا تمہارا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو غصہ ہے اس سے بھی بری چیز، کہ تمہارا غصہ تو ٹھیک ہے نا جی، لیکن اس سے بھی بری چیز تمہارے لیے وہ ہے جو قیامت والے دن آگ ہے جی، ہاں وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر تمہیں یاد آئے گا کہ کاش ہم قرآن کو مان لیتے، کاش ہم قرآن کے مطابق چلتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب